لیکن حرف کے الگ بولنے سے سمجھ نہیں آئے گی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فی کا معنی میں، کسی سوال کے جواب میں اگر فی کہا جائے تو بات سمجھ نہیں آئے گی. انا بے شک، لم نہیں، علا پر، اور یہ علا اردو میں بھی بولا جاتا ہے علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم وغیرہ. لی، لیے یا کے لیے دونوں طرح آپ کہہ سکتے ہیں، لیے یا کے لیے. اسی طرح من ہے اور یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے. من جانب، من عن، من حیث القوم، اظہر من الشمس وغیرہ. اور کیا ہے؟ ان، ان کا معنی کہ، یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے. اور اسی طرح واو، یہ اردو میں بولی جاتی ہے، مال و دولت، عفو و درگزر، شان و شوکت وغیرہ. لا نہیں، لا علاج، لا جواب، لا علم، لا علمی، لا پرواہی وغیرہ. الا، طرف تک، یہ الا بھی اردو میں بولا جاتا ہے. رجوع اللہ، پورا جملہ بولیں، رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا. مکتوب الی، مرسل الی، الداعی للخیر، ہیں تو سارے عربی کے جملے لیکن اردو میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں، اس لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. بی کا معنی سے ساتھ، یہ بھی اردو میں بولا جائے گا، بالکل، بالواسطہ، بالمقابل وغیرہ. اب ہم اسم کی بنیادی علامات کی طرف آتے ہیں اور وہ ہیں دو. نمبر 1، نمبر 2، تنوین. ال کسے کہتے ہیں؟ یہ علامت اسم کے شروع میں آتی ہے اور اس کے اندر اس کے معنی میں خصوصیت پیدا فرما دیتی ہے. اس کا ترجمہ اردو زبان میں بالکل نہیں ہوتا. عربی زبان کے اس علامت کا ترجمہ انگلش میں ہوتا ہے. اسے آپ دی کہہ لیں یا دا کہہ لیں، اس کا وہی تصور ہے جو انگلش میں ہے وہی عربی میں ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیں آپ، الباب، دروازہ. اب اس کا اردو میں ترجمہ آپ صرف دروازہ کریں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے معنی میں خصوصیت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے آپ اس کے ترجمے میں لفظ خاص کا اضافہ کر لیں گے. تو جب آپ یہ کہیں گے کہ الباب خاص دروازہ تو بڑا عجیب لگتا ہے، عجیب لگتا ہے. لیکن جب انگلش میں کہیں گے دی ڈور تو اس میں مشکل نہیں لگتی، اس میں پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے، کیونکہ اس زبان میں یہ چیز استعمال ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی عربی زبان میں الباب دروازہ، الصراط، اور آگے کیا ہے؟ الکتاب کتاب، اور الثمرات پھل، الزکات زکات، الدنیا، اور الارض زمین، الموت موت، الرسول رسول، النار نوری ناری مخلوق اردو میں استعمال ہوتا ہے، النار آگ، العذاب، البقرۃ، المال مال، البنون، یہ ابن کی جمع ہے، بنون، ابن کی جمع ہے بنون، بیٹے. القمر، اور الشمس سورج. اس کے بعد ہے تنوین، اور یہ تنوین جو ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں. دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں. یہ اسم کے آخر میں آتی ہے. کہاں آتی ہے؟ آخر میں آتی ہے. اور جب یہ آ جاتی ہے تو اسم کے اندر عام ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اسم کے اندر عام ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے.
یہ دیکھیں इसका عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں آ کا ہے، یعنی یہ عام ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ یہ دیکھیں برقن بجلی، اب یہ البرقو ہوتا تو خاص ہوتا، اب چونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے، ڈبل پیش ہے، تو یہ عام بجلی ہوگی۔ اردو میں اس کے لیے ہم عام سمجھانے کی خاطر کہہ سکتے ہیں برقن عام بجلی۔ قوم، قوم کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، جو قوم کھڑی ہوتی ہے وہی قوم ہوتی ہے، جو سوئی ہوتی ہے وہ قوم نہیں نوم ہوتی ہے، کیونکہ عربی زبان میں سونے کو نوم کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ثمراتن پھل، ثمراتن پھل۔ اسی طرح منافقن، منافق نکلا ہے نفق سے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، نفق کسے کہتے ہیں؟ سرنگ کو۔ سرنگ جو ہوتی ہے وہ پہاڑ میں ہوتی ہے، گویا کہ وہ پہاڑ میں سوراخ کیا جاتا ہے، تو منافق ایسا انسان ہوتا ہے جس کے ایمان میں سوراخ ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ایمان گرتا رہتا ہے، اس کا ایمان گرتا رہتا ہے، اس لیے اسے منافق کہتے ہیں۔ سماؤن آسمان، نورن نور، جنتن۔ آگے چلتے ہیں۔ سحرن جادو، بناءن چھت، اور ماؤن پانی۔ رسولن رسول، کافرن کافر۔ نوٹ ال یا تنوین جس لفظ پر بھی آئیں گے وہ لفظ کیا ہوگا؟ یقیناً اسم ہوگا۔ ال شروع میں آئے گا، تنوین آخر میں آئے گی، اور یہ دونوں ایک اسم پر بیک وقت ایک ساتھ اکٹھے نہیں آ سکتے۔ اسم کی پہچان ہم پڑھ چکے ہیں، جس لفظ کے شروع میں ال یا آخر میں تنوین ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس لفظ کے آخر میں گول تا یا الف اور لمبی تا آ جائے گی تو وہ بھی اسم ہوگا۔ مثلا یہ دیکھیں، جنتن جنت، قلیلتن تھوڑی چیز، رحمتن رحمت، اور کلمتن کلمہ لفظ، حدیقتن باغ، اور لیلتن رات، آیاتن آیات یا نشانیاں، آیاتن کا معنی نشانی اور آیات کا معنی نشانیاں۔ ظلمات اندھیرے، اور حسنات نیکیاں، حسناتن کی جمع حسنات نیکیاں۔ السماوات جمع ہے، سماؤن کی جمع ہے، سماؤن کی، سماؤن آسمان، سماؤن آسمان۔ السیئات جمع ہے، سیئاتن کی جمع ہے، سیئاتن کی۔ برائی گناہ، برائی یا گناہ۔ فاسقات فاسقاتن کی جمع گناہگار عورتیں۔ فعل کی پہچان، اگر کسی لفظ کے شروع میں یا تا حمزہ نون میں سے یا سین صوفہ الف سین تا اور قد میں سے کوئی علامت آ جائے تو وہ لفظ فعل ہوگا، یا آخر میں تا تی تو اور تائے ساکن آ جائے تو یقیناً وہ فعل ہوگا۔ اس کے متعلق چند ایک مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ فعل کی پہچان، لفظ کے شروع میں یا تا حمزہ نون، سین صوفہ الف سین تا اور قد، یہ باتیں یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ان سب کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اپنے مقام پر سب کچھ خود سمجھ آ جائے گا۔ اس کی چند ایک مثالیں دیکھ لیں۔ یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، تعلم
تو جانتا ہے یا جانے گا، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آؤں گا، نخلق ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور سین کی مثال سیقول ان قریب وہ کہے گا، ان قریب وہ کہے گا۔ سوفا کی مثال یہ الگ استعمال ہوتا ہے، لفظ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد آنے والا کلمہ یقیناً فعل ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والا کلمہ یقیناً فعل ہوتا ہے۔ سوف تعلمون اس کا ترجمہ بھی سین والا ہے، ان قریب تم سب جان لو گے۔ استغفرا الف سین تا کی مثال استغفرا اس نے بخشش مانگی، اس نے بخشش مانگی۔ قد افلح آخری مثال قد، قد بھی ایسی علامت ہے، یہ الگ مستقل کلمہ ہے، حرفوں میں سے ہے، لیکن اس کے بعد آنے والا کلمہ یقیناً فعل ہوتا ہے۔ فعل کی پہچان لفظ کے آخر میں جو اس کی مثالیں تھیں وہ بھی دیکھ لیں۔ ہاں جی، خلقتا تو نے پیدا کیا، کنتی تو مؤنث ہے، ظلمت میں نے ظلم کیا، کسبت اس مؤنث نے کمایا، کسب حلال کسب حلال، وہبی اور کسبی یہ اردو میں بولے جاتے ہیں۔ لنسألن آخری علامت ہے نون مشدد، یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لنسألن یقیناً البتہ ضرور ہم سوال کریں گے، یومئذ لتسألن عن النعیم قیامت کے دن تمہیں ہر نعمت کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا سبق مکمل ہو چکا، یہ معلم القرآن کا پہلا سبق تھا۔ سبق کا خلاصہ، کلمہ اسم فعل حرف۔ اسم جو ہے نام یا صفت کو کہتے ہیں، اسم کی پہچان ال، جس لفظ کے شروع میں ال آ جائے وہ کیا ہوگا؟ اسم۔ اور تنوین جس لفظ کے آخر میں آ جائے وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم۔ گولتا الف اور لمبی تا جس لفظ کے آخر میں آ جائیں وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم۔ اس کے بعد ہے فعل، کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے اور زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ فعل کی پہچان شروع میں کیا آئے گا؟ یا تا حمزہ نون، سین صوفہ الف سین تا اور قد، آخر میں تا تی تو تا ساکن اور نون مشدد۔ اس کے بعد حرف ہے، اس کا کام کیا ہے؟ ملانے کا، اور اس کی اپنی کوئی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے، لفظ پر غور کریں گے۔ طریقہ کار غور کرنے کا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے لفظ کے شروع میں دیکھیں، آپ کو اگر الف لام نظر آ جائے تو سمجھ لیں اسم ہے، اگر شروع میں الف لام نہیں تو آخر میں غور کریں تنوین ہے، تنوین نہیں ہے تو پھر اسم نہیں ہے، تنوین موجود ہے تو اسم ہے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، شروع میں ال بھی نہیں ہے آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، تو پھر فعل کی علامات دیکھیں۔ شروع میں دیکھیں یا تا حمزہ نون، ان میں سے کوئی چیز ہے تو وہ فعل ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آخر میں دیکھیں۔ آخر میں اگر تا تو تا تی تو اور تا ساکن نون مشدد میں سے کوئی ہے تو وہ فعل ہے، نہیں ہے تو وہ حرف بن جائے گا۔ اسم اور فعل کی تمام علامتیں جس میں نہیں ہیں وہ کیا بنے گا؟ حرف بن جائے گا۔ الحمدللہ سبق نمبر 1 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔